الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے تو کوہ طور پر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں کلام کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ کوہ طور پر آ جاؤ۔ یہ طور یعنی پہاڑ، طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اور کوہ یعنی پہاڑ، کوہ طور، طور کا پہاڑ۔ تو یہ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ایک آدمی کو عرش کے سائے میں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور وہ عرش اعظم کے سائے میں کھڑا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے رتبے پر رشک آیا، آپ کو یعنی شوق ہوا اور بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ جو عرش اعظم کے سائے میں ہے، اس کا تو بڑا مقدر اونچا ہے اور اس کا بڑا رتبہ ہوگا جبھی تو عرش اعظم کے نیچے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کے رتبے پر رشک آیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے اس کا نام معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ یہ جو آدمی کھڑا ہے یہ کون ہے، اس کا نام اگر پتہ چل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ نام کیا بتلائے، ہم تمہیں اس کے اعمال بتلاتے ہیں۔ نام کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے وہ اعمال کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس کو یہ مقام دیا ہے، عرش اعظم کے سائے میں جو کھڑا کیا ہے، تو اس کے وہ کون کون سے کام ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ وہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ، وہ کسی سے حسد، پتہ چلا کہ کسی سے حسد نہ کرنا تو اللہ تعالیٰ عرش اعظم کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا عمل کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ اب یہ عمل سننے میں اور سنانے میں بڑا آسان ہے لیکن کرنے میں بڑا مشکل ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ماں باپ ہو اور ان کے ساتھ فرما برداری کرنا اور ان کا دل نہ دکھانا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ بڑھاپے میں ہے اور اگر تم نے ان کی خدمت کی تو میں تمہارے جنتی ہونے کا ضامن بن جاتا ہوں۔ ایسے ہی سرکار نے تھوڑی فرمایا، کیونکہ جب ماں باپ کا بڑھاپا آتا ہے نا تو بچپنے جیسا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب ہمارا بچپنا ہوتا ہے تو وہ ہماری ہر طریقے سے کیئر کرتے، پیشاب کر دیتے، پانی ڈول دیتے، بستر کہ جس کو ہم وہ بڑے احتیاط سے سنبھالتے، نئی چادر بچھائیے لیکن اس پر آپ پانی ڈال رہے ہو اور پتہ ہے جان بوجھ کے آپ نے لات مار دی ہے، لیکن آپ کے ماں باپ کیا کرتے، بچہ تو ہے کوئی بات نہیں ہے، غصہ بھی آتا ہے لیکن کچھ بولتے نہیں ہے۔ مہنگی مہنگی چیزیں ہم توڑ دیتے بچپن میں لیکن کچھ بولتے، ایک ہی چیز کو ہم بار بار مانگتے، ان کے جیب میں پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے وہ چیزیں لا کر کے دیتے۔ کبھی کبھی ایسے مواقع آتے کہ آپ نے 5 روپے کی چیز مانگی اور 5 روپے گھر میں نہیں ہے، تو وہ باپ 5 روپے کے لیے آپ کے لیے کسی کے سامنے بھیک بھی مانگتا ہے کہ یار مجھے 10 روپے دو، ضرورت ہے سامنے والا۔ اور دیکھیے ایک ماں باپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اپنے بچوں کی خواہشات کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا رتبہ ہے میرا، وہ یہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی نظر میں صرف ایک ہی بات ہوگی، مانگا میرے بچوں نے ہے نا، صبح سے شام تک کہیں بھی کچھ بھی محنت کر کے وہ
5 روپے لا کر کے آپ کو دیتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ آپ کے بچپنے میں انہوں نے کیا ہے. پھر آپ نے دوسرے دن بھی 5 روپے کی چیز مانگ لی. کل تو بڑی مشکل سے دیا تھا، آج مانگ لی. اب ماں باپ نے بڑی مصیبت سے تو انتظام کیا. یہی چیز جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ہم کو بھاری پڑتی ہے. ارے اماں کل تو میں نے لا کے دیا تھا آپ کو، لیکن آپ بھول گئے. آپ کے لیے بچپن میں تو انہوں نے کیا ہے کہ نہیں؟ یہ نظام ہے، طبیعت، انسانی جو مزاج ہوتا ہے نا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی کرے کہ نہ کرے ایک الگ بات ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگ ماں باپ کے ساتھ ایسا سب کرتے بھی ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اور جو مجھے مزاج لگتا ہے انسان کا، کہ کل ہم چھوٹے تھے تو ہماری ایک خواہش کو بار بار پوری کرتے تھے، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے اور انہوں نے کہا بیٹا کل تو کھانا لایا تھا نا، اچھا لگا تھا، تو ذرا آج بھی لانا. تو اس وقت ہم کو کتنا بھاری لگتا ہے. کل تو کھلایا ہے میں نے، پھر آج. تو یہ ہماری جو کیئر انہوں نے ہماری جو عمر میں کی ہے، وہ عمر تو نہیں لوٹتی ہے، لیکن وہ عمر کی جو کیفیات ہوتی ہے، جو اثرات ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کے ساتھ آتے ہیں. اور پھر وہ بطور امتحان کے ہے. باقی جو رب ان کے دیدار کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کر رہا ہے، کیا وہ رب ان کو تندرستی نہیں دے سکتا ہے؟ ذرا آپ غور کریں. سرکار نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھا، اللہ ان کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. حدیث پاک ہے. جس نے اپنے ماں باپ کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھا، حج کی فضیلت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں، بس محبت سے، میرے ماں باپ، اس نیت سے آپ نے دیکھا، سرکار فرماتے اللہ اسے مقبول حج، قبول حج. ہم جائے 7 لاکھ 8 لاکھ خرید کے، لیکن حج قبول ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں. لیکن ماں باپ کو محبت بھری ایک نظر سے دیکھو، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. تو جو رب اتنا بڑا انعام ماں باپ کے دیکھنے پر عطا کرتا ہے، کیا وہ آپ کے ماں باپ کو تندرستی نہیں دے سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کے ماں باپ کو مالداری نہیں دے سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کے ماں باپ کو غیر محتاجی والی زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ سارا نظام قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ بچوں کی زندگی کے فیصلے فرماتا ہے کہ اگر ماں باپ کی سیوا کرتے ہیں تو ان کو جنت دوں گا، اور اگر ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں تو ان کو جنت سے دور کر دیا جائے گا. تو یہ نظام قدرت ہے. اور وہی جو بچپنا ہمارا ہوتا ہے، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ بچپنا کی جو کچھ اثرات ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں. اور اس میں سے جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ایک آدمی کو دیکھا عرش کے سائے میں، تو اس کی جو دوسری عادت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا. تو پتہ چلا کہ اگر ہم ماں باپ کی فرما برداری کریں گے تو اس کا صلہ جنت تو ہے، لیکن دوسرا صلہ یہ ہے کہ جب میدان محشر میں کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، دھوپ ہی دھوپ ہوگا، لوگ چھاؤں کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے فرما بردار کو عرش اعظم کے سائے میں جگہ فرمائے گا. آج جب گرمی کے دن آتے، بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنی نارمل گرمی ابھی چالو ہوئی ہے، اور ہمارے اور آپ کے کیا حالات ہونے لگے آپ کو پتہ ہے. اور یہ تو دنیاوی گرمی ہے، جہنم کی گرمی کا اس سے زیادہ پاور ہوگا. یہاں والا ٹیمپریچر نہیں 38 نے 39 کے جس میں ہمارے پسینے چھوٹ جاتے، ہماری دماغ ٹھکانے پر نہیں رکھتے، وہ والا نہیں. وہاں کا ایک ٹیمپریچر تو ایسا ہوگا کہ ہمارا شریر کی بوٹی بوٹی پگھل جائے گی. لیکن ایسی جب عالم میں پریشان ہوں گے لوگ. اور اگر دنیا میں آپ نے اپنے ماں باپ کو اگر راضی رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں عرش اعظم کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. آج آپ دنیا میں ایک مسجد کے سائے میں جب آپ کھڑے رہتے تو کتنا سکون ملتا ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے ایک جگہ پر کہ جن گھروں میں مسجد کے دیوار کی وجہ سے اگر تھوڑی بہت چھاؤ آتی ہے تو بزرگ کہتے ہیں اس گھر میں کبھی آفت بلا نہیں آتی ہے. مسجد کے دیواروں کی وجہ سے چھاؤں گرتی ہے نا، تو اس گھر میں کبھی آفت بلا نہیں آتی ہے. ایک جگہ اور لکھا گیا ہے کہ جس گھر میں مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے اس گھر میں بھی بلائیں نہیں آتی. یہ لکھا ہوا ہے. لیکن آج تو کیا اذان بہت زیادہ ہو گئی، اذان آواز کم کر دو.
ہوتا ہے نا ایسا؟ اب آپ خود ہی بلائے پال رہے ہو. بھائی کوئی انتقال کر جاتا ہے، آخری بات، کوئی انتقال کر جاتا ہے، ہم اس کو قبر میں دفن کرنے کے بعد وہاں اذان دیتے، کیوں دیتے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ تو دفن کرنے کے بعد اذان دیتے وہ تو پتہ ہے نا، کہ وہ بھی پتہ نہیں ہے، وہ تو پتہ ہے، لیکن کیوں دیتے ہیں؟ نماز تو آپ پہلے پڑھ چکے ہو، پھر اذان کیوں دیتے ہو؟ نماز جنازہ آپ پڑھ کے ہی گئے ہو یا روڈ پہ، اذان وہاں قبرستان میں کیوں دیتے ہو؟ پتہ ہے؟ اذان دیتے ہو تو ہم کو پتہ ہے، لیکن کیوں دیتے ہیں وہ شاید کسی کو معلوم ہو نہ ہو. میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ جاہل ہو گے، نہیں، ایسا نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اذان دینے کی وجہ صرف ایک ہے کہ جب مردے کو ہم دفن کرتے اور جب ہم وہاں سے ہٹتے ہیں نا، تو وہاں فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے اس سے اس کی دنیا کے بارے میں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سرکار علیہ السلام کے رخ زیبا کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. یہ 3 سوال ہوتے ہیں. اب ظاہر بات، جب اس وقت شیطان، وہاں قبر میں بھی شیطان آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ قبر میں بھی شیطان، اور وہ وسوسے ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. اور جب اس سے پوچھا جائے من ربوں کا، تو وسوسے ڈالتا ہے، ایسا کہہ دے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں. کیا کہہ دے؟ میں کچھ نہیں جانتا ہوں. تو وہاں سے شیطان کو بھگانے کے لیے قبر پر کیا کرتے ہم؟ شیطان وہاں نہ آوے اس کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اذان کا فائدہ ہے. تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی فرما برداری سے اللہ تعالیٰ عرش اعظم کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. دوسری بات کہا کہ اور چغل خوری نہیں کرتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ یہ تو آپ جانتے ہیں، چغل خوری تو ایسے بھی نہیں کرنی چاہیے، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت. انشاءاللہ آگے کا بیان کل سماعت کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان